بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ صدق نبينا وحبيبنا الكريم۔ حضرات گرامی، آپ نے انتہائی مکرر اور ایمان افروز بیان قرآن و حدیث پر مشتمل سماعت فرمایا۔ اس وقت میرے پاس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی واز نہیں کروں گا، بیان نہیں کروں گا، صرف ایک میسیج قرآن اور حدیث کا آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور اگر میں اس میسیج کو مختصر لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو وہ میسیج یہی بنتا ہے جو میرے لخت جگر نے، نور نظر نے اپنے نعتیہ کلام جو اعلیٰ حضرت کا سنایا ہے، اس کا جو شعر تھا: انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مختصر لفظوں میں یہ میسیج ہے۔ ایک سوال سے ابتدا کروں گا۔ ہمارے علاقے میں یہ ایک رسم اور رواج تھا اور اب بھی تھوڑا تھوڑا ہے، زیادہ نہیں رہا۔ وہ یہ کہ اگر شام کو گھر میں سالن نہ پکے تو اپنی پلیٹ اٹھا کر پڑوسیوں کے گھر چلے جاتے ہیں۔ تھا کسی دور میں بہت زیادہ، اب اتنا نہیں رہا۔ دیہاتوں میں اب بھی شہروں سے زیادہ ہے۔ اگر گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے تو پڑوسیوں سے جا کر کہنا کہ 2 آلو دے دیں، ہم پکا لیں، کل آپ کو واپس کر دیں گے۔ اور نہیں بھی کرتے تھے، یہ ان سے لے لیتے، وہ ان سے لے لیتے۔ لیکن یہ جو مثال میں نے دی ہے، اس سے ایک بات تو یقیناً ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ پڑوسی کے گھر لینے کے لیے وہ جاتا ہے جس کے گھر میں کچھ نہ ہو۔ بولے تو صحیح نا؟ میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی نا؟ جس کے گھر میں سالن پکا ہو، کیا وہ پڑوسی کے گھر جائے گا؟ بولیے تو صحیح نا؟ وہ پڑوسی کے گھر نہیں جائے گا۔ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام پر جو قرآن مجید نازل ہوا، اس میں میرے رب نے ارشاد فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کیا کر دیا دین کو؟ مجھے بولیے، دین میں کوئی کمی اب نہیں ہے۔ اب کیا بلکہ 1400 سال پہلے جب میرے آقا رسول اسلام پر یہ کلام نور نازل ہوا تھا، اس وقت میرے رب نے
یہ ہر لحاظ سے دین مکمل ہے. اس دین میں عبادات بھی ہیں، اس دین میں معاملات بھی ہیں، اس دین میں نظریات بھی ہیں. نظریات کے لیے بھی کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بولے نا، وقت کم ہے، اگر میں آپ کو ہی پڑھاتا رہوں گا تو پھر وقت اور بھی کم ہو جائے گا نا. نظریات کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. عبادات کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. معاملات کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ دین ہمارے پاس موجود ہے اور دین میں سب کچھ موجود ہے. دین میں سب کچھ موجود ہے. اور جب یہ حکم میرے رب نے نازل فرما دیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے پھر ارشاد فرما دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ جب دین مکمل ہو چکا، اب جب کوئی میرا امتی کسی غیر دین والے کی طرف دیکھے گا، ادھر رغبت کرے گا، اسے فالو کرنے کی کوشش کرے گا، اس جیسا بننے کی کوشش کرے گا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. فرمایا جو کسی غیر قوم سے کچھ لے گا، ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا، آقا نے فرمایا پھر وہ انہی میں سے ہوگا. کیا فرمایا؟ جیسا ہی ہوگا، انہی میں سے. مجھے بولیے نا، انہی میں سے ہوگا. فَهُوَ مِنْهُمْ وَأُنْہی میں سے ہوگا. کیا مطلب؟ اگر ہمارا لباس ان جیسا ہو، ہمارا چہرہ ان جیسا ہو جنہیں قرآن مسلمان نہیں کہتا، جنہیں حدیث مسلمان نہیں کہتی، ہمارا چہرہ اگر ان جیسا ہو، ہمارا لباس اگر ان جیسا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر ان جیسا ہو، ہماری گفتگو کا انداز اگر ان جیسا ہو، ہمارے چلنے پھرنے کا انداز ان جیسا ہو، اگر ہمارے کھانے کے لیے ہمارے آگے چھری اور کانٹے ہوں، تو پھر سمجھ لیجیے آقا کا فرمان. فرمایا جو ان کو فالو کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اس لیے کہ میرے رب نے ہمیں کہہ دیا، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تمہیں دائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جہاں ٹانگے عالم میں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں جو چاہیے در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، تمہیں دین بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی. دین بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی. مجھے نہیں پتا وہ لوگ کہاں کے پڑے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ لوگ کون سی یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل ہیں، مجھے نہیں پتا ان کے پاس ڈگریز کون سی ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں ذرا ان کے ساتھ ہم آہنگی کر لینی چاہیے، ان جیسا تھوڑا بہت آپس میں وہ روابط رکھ لینے چاہیے. کیا فرق پڑتا ہے ان جیسا لباس پہن لینے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے ان جیسا بن جانے سے؟ میں کہتا ہوں فرق اور کوئی پڑے یا نہ پڑے، آقا فرماتا ہے تم میرے نہیں، تم ان میں سے ہو. بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک تم ان میں سے ہو. اب اس وقت میرے پاس 17 کے دلائل میں نے آج سے اپنی پاس جمع کیے ہیں. میں تفصیل کے ساتھ ایک بھی بیان نہیں کر سکوں گا، میں فقط اشارتاً ایک لائن میں آپ کو سمجھاؤں گا، ایک لائن میں. اور وہ دلائل کیا ہیں؟ یہ فقط کہنے کی بات نہیں ہے، مثال نے حضرت ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے آقا کریم علیہ السلام، جو آگ کو پوجا کرنے والے ہیں ان کے برتنوں میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ مجوسی آگ کے برتنوں میں، آگ کی پوجا کرنے والے لوگوں کے برتنوں میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انقوها غسلا واطبخوا فيها. فرمایا پہلے اچھی طرح ان کو دھو لو.
کیا کرو؟ اچھی طرح دھو لو. اچھی طرح ان کو دھو لو. ایسا نہیں کہ ایک ہی پلیٹ میں. آج تو یہی ہے نا, وہی ہے تو عیسائی لیکن میرا دوست ہے, ہم بچپن سے ایک ہی جگہ پڑھے ہیں, ہم ایک ہی جگہ رہتے ہیں, کوئی کیا فرق پڑ رہا ہے کہ اس کا دین اپنا میرا دین اپنا, کیا فرق پڑ رہا ہے, ہم اکٹھا کھا بھی لیتے ہیں, وہ ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں, ہم اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا نہیں, اگر کوئی مجوسی ہے جو دین اسلام پر نہیں ہے, اگر تمہارے پاس اپنے برتن نہیں ہیں, فرمایا اگر مجبوراً ان کے برتن میں کھانا پڑے, پہلے برتنوں کو دھو لو اور تب ان میں کھانا کھاؤ. آگے چلیے, یہ مجوسیوں کی بات تھی. یہی راوی ہیں حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا بارض قوم اہل کتاب نأکل فی آنیتہم, آقا ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں. اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ, ہم ان کے علاقے میں رہتے ہیں اور ہم ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں. اپنے برتن ہمارے پاس نہیں ہے, ہم سفر کی حالت میں ہیں, ہم ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا, فرمایا ان وجدتم غیر آنیتہم فلا تأکلوها فیہا, فرمایا اگر ان کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن تمہیں مل سکیں تو ان کے برتنوں میں نہ کھانا. اور پھر آگے کیا فرمایا, فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا, اور اگر اور کوئی برتن نہ ملے تو پھر ان کے برتنوں کو دھو لیا کرو, دھونے کے بعد انہیں کھایا کرو. اور یہ روایت, یہ دونوں حدیثیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہیں. اب آئیے, میرے آقا کریم علیہ السلام عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا, جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا, آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے آزادی عطا فرمائی تھی, تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. آقا نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ یہ خوشی منانے کے حقدار ہیں, ہم تم سے زیادہ, اس لیے کہ میں نبی وہ نبی, نبی نبی کو زیادہ جانتا ہے, اور میں امام الانبیاء وہ میرے مقتدی, تو ان کی خوشی کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں. لہذا آقا علیہ السلام نے روزہ رکھنا شروع کر دیا 10 محرم کا, غلاموں کو بھی حکم دیا. ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کیا, کملی والے آقا یہ جو محرم کا روزہ ہے نا یہ تو وہ بھی رکھتے ہیں. آقا نے فرمایا ہاں وہ بھی رکھتے ہیں, اگلے سال ہم روزہ جب رکھیں گے ہم ساتھ 9 محرم کا بھی رکھیں گے, ہم ساتھ, تاکہ ان کے ساتھ ہمارا عمل نہ ملے. تو جو ہے آپ کی ان کے ساتھ ہمارا عمل نہ ملے. آگے چلیے, آقا کریم علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, تفہیم البخاری جلد 5 صفحہ 333 جو میرے پاس ہے, اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الیہود والنصارى یسبحون فخالفوہم لا یسبحون فخالفوہم. آقا نے فرمایا یہودی بھی نصرانی بھی وہ اپنے بالوں کو رنگ نہیں لگاتے, انہیں گندار نہیں بناتے. فرمایا تم ان کی مخالفت کرو اور اپنے بالوں کو رنگ لگایا کرو. بقال الفاظ فخالفوہم, ان کی مخالفت کیا کرو اور اپنی داڑھی کو رنگ لگاؤ. کالا نہیں لگانا وہ منع ہے, سبحان اللہ, بے شک کالا نہیں لگانا, نہیں لگانا وہ منع ہے. آقا نے سختی سے منع فرمایا. اس کے علاوہ جو مناسب سا رنگ ہو وہ لگا لیا کرو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں لگاؤ, اس لیے کہ یہود و نصارہ نہیں لگاتے, تم لگا کر ان کی مخالفت کرو. اچھا آگے چلیے, جب آقا علیہ السلام کو آپ نے فرمایا بابو 5 نمازیں دن میں پڑھنی ہیں, اب آقا علیہ السلام نے غلاموں سے فرمایا غلاموں جب نماز کا وقت ہو جائے کیسے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا, اس کے لیے کیا کیا جائے؟ مختلف صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ فذکر اللہ
ادعو، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ باجا بجانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ باجا بجانا چاہیے. جب آواز بائیں بائیں جائے گی تو علماء نے اس وقت سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ آ جائیں گے مسجد میں. میرے آقا علیہ السلام نے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فلان یعجبہ ذالک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا. ایک تو یہ وجہ کہ میں باجے توڑنے کے لیے آیا ہوں، بجوانے کے لیے نہیں. اور عموماً ساری شہر پہ بازوں پہ چڑھ گئی ہے اور کہتے ہیں روح کی ایذا ہے. میں نے کہا ہاں روح کی ایذا ہے، اس روح کی جو جہنم میں جانے والی ہے. جو جنتی روح ہے اس کی غذا کا قرآن ہوتا ہے، اس کی غذا سبحان اللہ ہوتا ہے، اس کی غذا کا ذکر ہوتا ہے. آقا نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اچھا آگے وجہ بیان فرمائی کیوں پسند نہیں فرمایا. فرمایا ہوا من امر الیہود، فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم نہیں کریں گے. یہودیوں کا طریقہ ہے، ہم نہیں کریں گے. اچھا ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے عرض کی کہ حضور ایسا کرتے ہیں کہ ناقوس بجا لیتے ہیں. یہ بھی بجانے کی چیز ہے، ناقوس بجا لیتے ہیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا ہوا من امر النصارى، فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم یہ بھی نہیں کریں گے، ہم یہ بھی نہیں کریں گے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. آقا کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا. اب کیا ہوا؟ ایک دن دو دن گزرے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے. میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ ہمارا طریقہ، یہ ہمارا طریقہ ہے. اچھا آگے چلنے سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی. جو صحابہ کے خلاف ہیں، جو صحابہ سے چڑ رکھتے ہیں، ان سے کہو اذان چھوڑ دو، ان سے کہو اذان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ اذان رب نے نازل نہیں فرمائی، اذان میرے آقا نے خود بیان نہیں فرمائی، اذان تو صحابی نے خواب میں سنی، وہ خواب آقا کو سنایا. آقا نے فرمایا مرحبا، بہت اچھا ہے. اچھا آگے چلیے. یہ سب میرے پاس جو حدیث آ رہی ہے ابو داؤد شریف میں، ہر حدیث کا حوالہ میرے پاس نوٹ ہے. کچھ دے گا کچھ نہیں دے گا وقت کی کمی سے. ہر حدیث کا حوالہ میرے پاس موجود ہے اور کتابیں بھی اللہ کے فضل سے میرے گھر میں موجود ہیں. امامہ شریف پڑھنا، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے. اور میرے رب نے فرمایا جو چاہیے میرے محبوب سے لے لو، میرے محبوب سے لے لو. میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں ہمارے اور مشرکین کے امامہ باندھنے میں فرق یہ ہے وہ ننگے سر پہ باندھتے ہیں، ہم ٹوپی رکھ کے باندھتے ہیں، ہم ٹوپی رکھ کے باندھتے ہیں. اب کیا مطلب ننگے سر پہ کیوں نہ باندھے؟ اس لیے کہ ہم مشرکوں سے ملنا نہیں چاہتے. اچھا آگے چلیے جی. آقا کریم علیہ السلام نے یہ ترمذی شریف کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں جی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کے طریقے پر چلے. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بولیے نا غیروں کے طریقے پر چلے. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود، فرمایا یہودیوں ولا بالنصارى، فرمایا یہود و نصارہ کے ساتھ اپنے عمل کو نہ ملاؤ، اپنا عمل ان کے عمل جیسا نہ کرو. آگے آگے میں ارشاد فرمایا فإن تسلیم اليہود الاشارۃ بالاصابع، فرمایا یہودیوں کا سلام انگلیوں کا اشارہ ہوتا ہے. یہودی انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں. اور پھر فرمایا وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، اور عیسائی ہاتھ کی ہتھیلی کا اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں. آقا نے فرمایا تم نہ یہ کرو نہ وہ کرو، بلکہ تم کیا کرو؟ فرمایا کہو السلام علیکم.
رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہے کہ میں نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں 2 روزے اکٹھے رکھوں، سحر کروں، افطاری نہ کروں، اگلی سحر بھی نہ کروں، اگلی جان میں نہ جن کو میں روزہ افطار کروں، 2 روزے اکٹھے رکھوں۔ کہتی ہے مجھے میرے خاوند نے سردار نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا۔ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہا عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، ایسا کرنے سے اب منع کیوں فرمایا؟ وقال، اور آقا نے فرمایا یفعل ذلک النصارى، فرمایا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اچھا جنازہ آیا، آقا پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ جب تک میت کو دفنا نہ لیا جائے کوئی بندہ بیٹھے نہیں، کوئی بندہ، ہر بندہ کھڑا رہے۔ جنازہ آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، باقی لوگ بھی کھڑے ہیں اور تدفین ہو رہی ہے، اتنے میں ایک یہودیوں کا عالم آ گیا، اس نے آ کر کے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ ھذا نفعل یا محمد، اس نے کہا اے محمد ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی کہ ہم بھی جنازہ دفنان میت کو دفنانے سے پہلے بیٹھتے نہیں ہیں۔ جب اسے یہ کہا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فجالسا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وقالا، اور آقا نے سارے غلاموں سے فرمایا خالفوہم، ان کی مخالفت کرو، ان کی پہلے ہم بھی نہیں بیٹھتے تھے لیکن اب ہمارا عمل ان کے عمل کے ساتھ مل رہا ہے، ہم نے اپنا عمل ان سے الگ رکھنا ہے، لہذا اب جب تک تو میت لوگوں کے کندھوں پر رہے تب تک نہ بیٹھو، جب وہ اتار دی جائے پھر تم بھی بیٹھ جائے کرو تاکہ ان کے عمل کے خلاف ہمارا عمل سامنے آئے۔ حضرات گرامی یہ کتنی مثالیں میں نے آپ کو دی، بہت ساری چھوٹی بھی ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ کہنا آپ سے یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ الفاظ یہ ہے ان کی، مجھے بولیے نا، ان کی مخالفت کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان جیسا بن کے اپنے آپ کو بڑا جناب وہ کھنے کان سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ہم ان جیسا لباس پہن کے کہتے ہیں کہ ہاں اب ہم بھی بڑے ہو گئے ہیں، پہلے ہم چھوٹے تھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گرامی آپ سب کے لیے میرے سمیت ہم سب کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین جو ہیں وہ داڑیاں کم کرتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، آقا نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، تم داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کم کرو، تم داڑھی بڑھاؤ مونچھیں، یہ کس کا حکم ہے؟ مجھے بولیے کس کا؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کون ارادہ کرتا ہے یہاں بیٹھ کے؟ کون ارادہ کرتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے۔ اگر ابھی کوئی سوچ رہا ہے کہ آپ چلیں بعد میں سوچیں گے تو وہ پھر شیطان جو ہے نا وہ اسے تھپکی دے رہا ہے، نہیں شیطان تھپکی دے رہا ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو قید ہو چکا ہے رمضان میں، وہ تو قید ہوتا ہے، وہ کہاں سے آ گیا؟ وہ جو اسے 11 میں یہ تربیت کی ہے نا یہ اس کا اثر بول رہا ہے۔ اگر ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم کریں آپ پر یا نہ کریں تو آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آقا کو خوش کرنا ہے، خدا کو خوش کرنا ہے، مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے تو یہاں اٹھنے سے پہلے تحیہ کر لیں گے آج کے بعد داڑھی انشاءاللہ قبر میں سرکار آئیں گے۔ ہمت کریں، ہمت کریں جوانوں، ہمت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے محبت کریں، اس لیے قبر میں سرکار آئیں گے اور پھر ہم کہہ سکیں انہیں جانا، کم از کم چہرہ پہ ایسا ہونا چاہیے کہ کامل ہو، عمل تو بعد میں کھلیں گے نا، کم از کم چہرہ تو ایسے ہونا، ورنہ اگر چہرہ ہی غیر ہوا تو قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں ہم ادھر ہوں گے تم ادھر ہوگے ان کے ساتھ، جن جیسا آج بنے ہوئے ہو، جن کی آج تم پیروی کر رہے ہو، جن کو فالو کر رہے ہو۔ اور آج تو میں حیران ہوتا ہوں ہمارے نوجوانوں نے جناب وہ خیر سے کڑے پہنے ہوئے ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں، کان
کانوں کے اندر جناب وہ کان سلا کے نا تو اس کے اندر وہ مونجیاں ڈالی ہوئی ہیں اور لباس اتنا ٹائٹ پہنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پہن کے سیا ہے یا سی کے پہنا ہے، سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ساری فٹ ہو کے آیا ہے۔ اور پھر جنابی والا دھاگے باندھے ہوئے ہیں، ہندوؤں کا طریقہ، کس کا؟ مجھے بولیے، ہندوؤں کا طریقہ۔ اور آج تو خیر سے ہمارے بزرگان نے کی ہولی منائی جاتی ہے، باقاعدہ چہرے پہ رنگ مارے کے، رنگ چہرے پہ ڈال کے آج مسلمان کا کہتا نکلتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، نعرہ نبی کا لگاتا ہے، غلام ہے، نبی کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، نعرہ یہ لگاتا ہے اور خوش منہ کو کرتا ہے۔ کتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، آگے سنائی یہود والا طریقہ ہم نہیں اپنائیں گے، عیسائی والا طریقہ نہیں اپنائیں گے، مشرکوں والا طریقہ نہیں اپنائیں گے۔ کیا ہندو مشرک نہیں ہے؟ کیا سکھ مشرک نہیں ہے؟ کیا عیسائی مشرک نہیں ہے؟ کیا یہودی مشرک نہیں ہے؟ میرے آقا نے نام لے کر فرمایا کہ مخالفت کرو۔ اللہ کے گرامی، اس قوم وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی پہچان خود گما لے، جو اپنی پہچان خود ختم کر دے، وہ کبھی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، انہی الفاظ پہ اکتفا کروں گا، مسجد کا چندہ ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد آپ کے سامنے ماشاءاللہ اس کی رونق میں، اس کی حسن میں، تزئین میں، آرائش میں اضافہ ہو چکا، اور مجھے بتایا گیا کہ 58,000 اس کارپیٹ کا بھی باقی ہے، یہ جو دونوں الماریاں لگی ہیں ان کا بھی باقی ہے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بزرگان والے اللہ کے نام پہ دینے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ 58,000 بزرگان والوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی اللہ کا بندہ اٹھے اور کہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں دے دیتا ہوں۔ مسجد کا چندہ ہوگا، دل کھول کر مسجد کا چندہ دینا ہے تاکہ، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر ویسے دیتے نا تو ہو سکتا ہے 1 روپے کا 10 روپے کا ثواب ملتا، لیکن اب 70 گنا 70 سے زیادہ دے کے دیکھ لیں رب کتنا عطا فرمائے گا۔ جب چندہ ہوگا دل کھول کے دیجیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین، سنت عطا فرما دے۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔